اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم۔ اس وقت موجود ہیں وزارت خزانہ کے سامنے، جو 13 اکتوبر کو ہم نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور جو دھرنے کی صورت اس نے اختیار کی۔ رات 2 بجے وفاقی وزیر مملکت جناب عبدالرحمان خان کانجو صاحب تشریف لائے، کیونکہ وزارت خزانہ سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور سیکرٹری خزانہ موجود نہیں تھے۔ IMF کے ساتھ مذاکرات کے لیے وہ امریکہ گئے ہوئے تھے۔ پہلے بھی وزیر مملکت دلچسپی لے چکے تھے اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے معاملات کو حل کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بحیثیت چیف کوآرڈینیٹر میں کبھی بھی زبانی وعدوں کے اوپر نہیں گیا، مگر ایک رسپیکٹ کا رشتہ تھا اور ان کا ایک مثبت کردار تھا جس نے مجھے مجبور کیا کہ یہ میں ڈیسیجن لوں۔ اور احتجاج یا دھرنے کے حوالے سے، مطالبات کے ملازمین کے حوالے سے دو کارڈز میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ پہلا کہ ہمارا مستقل دھرنے کی کال نہیں تھی، احتجاجی مظاہرہ / دھرنا تھا، اور دوسرا ہم نے اپنے صوبائی ملازمین کو اس احتجاج میں کال نہیں دی تھی۔ ہم اپنے وفاق کا وزن ویٹیج دیکھنا چاہتے تھے اور انتظامیہ کو میسج دینا چاہتے تھے کہ وفاقی ملازمین کی کتنی تعداد ہے۔ عبدالرحمان خان کانجو صاحب نے مثبت کردار ادا کیا۔ جمعے کو میٹنگ ہوئی، پھر کل پیر کے دن متوقع میٹنگ تھی، مگر اسمبلی کا اجلاس تھا۔ احسن اقبال صاحب سے میٹنگ شیڈیول کروائی، مگر میں نے کل منع کر دیا تھا۔ میری یہ خواہش تھی کہ عبدالرحمان خان کانجو صاحب مذاکرات میں موجود ہوں۔ آج منسٹری آف پلاننگ میں احسن اقبال صاحب کی سربراہی کے اندر ہماری ملاقات یا مذاکرات ہوئے، جس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے اسپیشل سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، ایڈیشنل سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، ممبر MS ونگ اور ڈپٹی سیکرٹری موجود تھے۔ وزیر مملکت عبدالرحمان خان کانجو صاحب بھی موجود تھے۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات اور تنخواہوں کے حوالے سے انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے، جس میں ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس، تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ایگزیکٹو الاؤنس کی طرز پہ، کہ کل وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، ایک اور دور رکھا جائے گا ان کے ساتھ، مگر جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ڈومین میں تھا، وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن اور ریگولرائزیشن کے حوالے سے تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ کے ملازمین، اس پہ تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اگر یہ مسئلہ اتنا آسان ہوتا تو شاید ابھی تک اپ گریڈیشن ہو چکی ہوتی۔ ایک دفعہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے معاملے کو گھمانے کی کوشش کی ہے، مگر بڑا کلیئر کٹ ہم نے موقف لیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ صوبوں کی طرز پہ اگر ایگزیکٹو الاؤنس حلال ہے، پولیس کے بھائیوں کی تنخواہیں حلال ہیں، تو یہ اپ گریڈیشن ہمیں ہر صورت میں چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تنخواہوں میں اضافہ، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس اور ریگولرائزیشن، اس کے اوپر بھی تفصیلی بات ہوئی ہے، اور یہ باور کروا دیا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہم غیر سیاسی تھے، ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ اگر ہمارے معاملات حل کروا دیے جاتے ہیں تو ہم نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم حکومت کے حق کے اندر اظہار تشکر میں ایک عظیم الشان کنونشن منعقد کریں گے۔ اگر میرے پیچھے ہوئے ملازمین کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بصورت دیگر 8 نومبر 2022 پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے کہ احتجاجی مظاہرہ نہیں، فیصلہ کن دھرنا ہوگا۔ اس کے لیے ابھی سے آپ تیاری شروع کر دیں۔ آپ سے وعدہ تھا، ہے کہ آپ کے حقوق کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔
یہ جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں، آپس میں پیار محبت سے جتنی اداروں کی یونینز ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ خدارہ ملازمین کے حقوق کے لیے اکٹھا رہیں۔ 8 نومبر مجھے اللہ کے گھر بڑا یقین ہے کہ جس طرح وفاقی وزیر مملکت اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور احسن اقبال صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے، ہم یوم تشکر منائیں گے، مگر IMF کی شرائط کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے اپنے وزراء کو مضبوط کرنا ہے کہ اتنی تعداد ہو کہ ان کو عوامی اور سیاسی فیصلے لیتے ہوئے آپ کو ریلیف دینا پڑے۔ تیاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی اپ گریڈیشن، ہاؤس رینٹ، میڈیکل کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ، تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ اور ریگولرائزیشن جیسے مسائل انشاءاللہ تعالی ہر صورت میں حل ہوں گے، اور 8 نومبر پاکستان کی تاریخ کے اندر وفاقی ملازمین اور صوبائی ملازمین جو عقیقہ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالی 10 فروری 2021 کی طرح ایک تاریخ رقم کی جائے گی اگر ہمیں ہمارے جائز آئینی حقوق نہ دیے گئے۔ ملک دشمن قوتوں کے لیے اور ملازمین دشمن قوتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ خواہ سیکریٹریٹ کے ملازمین ہو یا وفاقی ملازمین ہو، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ملازمین اتحاد زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ اس میسج کو شیئر کریں، ہر ملازم تک پہنچنا چاہیے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ سے شیئر کروں گا، خواہ یوم تشکر ہو یا احتجاجی دھرنا ہو، آپ کو سندھ سے لے کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے لے کے پنجاب، گلگت بلتستان سے لے کے آزاد کشمیر تک ہر صورت میں آپ کو 8 نومبر کو یہاں پہ پہنچنا ہے کہ اگر یوم تشکر ہو تو بھاری تعداد میں ہم حکومت کا شکریہ ادا کریں، اور اگر احتجاجی دھرنے کی طرف جانا پڑتا ہے تو ہم لارے لپے کے اندر نہ رہیں کہ ہمارے معاملات حل ہو رہے ہیں۔ ہر صورت میں ہمیں ملازمین کا سمندر اسلام آباد میں لے کے آنا ہے اپنے جائز آئینی مطالبات کے حق کے لیے۔ بہت شکریہ۔